سایہ کرنے لگے. وہ یہ منظر دیکھتا رہا. اپنے خادم کو بلایا جو کسی سے کلام نہیں کرتا تھا. بحیرہ راہب تھا اس کا نام. بلایا خادم کو. قال قد كنا صنعت طعاما لكم يا معشر قریش. کہا ان کے پاس چلے جاؤ اور انہیں کہو اے قریشیو ہم نے تمہاری دعوت کا اہتمام کیا ہے. فَأَنَا أُحِبُّ أَن تَرْضُوهُ كُلُّكُمْ صَغِيرُكُمْ وَكَبِيرُكُمْ وَحُرُّكُمْ وَعَبْدُكُمْ. بحیرہ راہب کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں تم سب حاضر ہو. کوئی چھوٹا بچہ، کوئی آزاد، کوئی غلام، وہ پیچھے نہ رہے. سب دعوت پہ دسترخوان پر حاضر. جب یہ قریشی آئے نا سارے، توجہ آپ سب احباب کی چاہوں گا. قریشی جب سب پہنچ آئے قالوا یا بحیرہ، کہنے لگے بحیرہ قد كنا نمر بك كثيرا ان لك لشانا هذا اليوم ما كنت تصنع بهذا منا. سبحان اللہ. اس راستے سے ہم کئی بار گزر کر گئے، جو آج آپ ہمیں دعوتیں دے رہے ہیں کہ پہلے تو کبھی نہیں کیا. قال بحیرہ صدقت. بحیرہ کہنے لگا ہاں تم لوگ سچ کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو. آگے بتایا کچھ نہیں. پھر اپنے کلیسا میں اسی چبوترے پر گیا. کیا دیکھتا ہے کہ بادل اسی درخت کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. بادل آگے نہیں ہوا. پھر قریشیوں کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا میں نے کہا تھا کہ سب لوگ آئیں گے، لگتا ہے کوئی قافلے والا پیچھے رہ گیا. انہوں نے کہا جی ہاں ایک بچہ ہے ہمارا، 9 سال کی عمر ہے اس کی، اسے ہم نے بٹھایا ہے کہ ہمارے سامان کا خیال رکھے. ہائے ہائے. سامان کا خیال کر. بحیرہ کہنے لگا لا تفعلوا فلیحذر هذا الطعام. ایسا نہیں کرو، میں نے تو سب کو دعوت دی تھی. اس وقت تک کھانا نہیں کھانا جب تک کہ اس بچے کو یہاں پر نہیں بلاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑی توجہ مزید بڑھائیں آپ. وہ بحیرہ راہب جو کسی سے کلام نہیں کرتا تھا، جب پیارے آقا علیہ السلام آئے ثم قام الیہ، کھڑا ہو گیا. فاشتقناہ واجلسہم مع القوم، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور حضور علیہ السلام کو خوش آمدید کہنے لگا. سبحان اللہ. اور قوم کے ساتھ بٹھایا کہ کھانا تناول فرمائیں. جب حضور کھانا کھانے لگے فرآ بحیرہ جعل یلحظه لحظا شدیدا وینظر الى اجسامه ویجد عندها من الصفا. اب بحیرہ نے پتہ کیا کیا؟ حضور کھانا کھا رہے ہیں، وہ حضور کی طرف دیکھے جا رہے اور اپنی جو کتابیں تھی وہ کتابیں کھول کھول کر دیکھنے لگا. جب کھانا کھا لیا گیا لوگ آگے پیچھے ہوئے. بحیرہ کہنے لگا یا غلام اسألک بحق اللات والعزى اخبرتنی ما اسألک. میں تجھے لات عزا کا وسیلہ دیتا ہوں، جو میں پوچھوں تو سچ سچ بتا دینا. حضور نے فرمایا لا تسألنی بحق اللات والعزى فواللہ ابغیتہما قط بغضا شدیدا. خدا کی قسم میں دنیا میں جتنی لات اور عزا سے نفرت کرتا ہوں اتنی کسی اور چیز سے نفرت نہیں کرتا. بحیرہ کہنے لگا باللہ، چلے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بتا دے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا پوچھو. فجعل يسأل عن اشیاء من نومه وهيئته واموره وكيفيته وبدنه واجسامه. حضور سے نہ کچھ پوچھنے لگا
کہ آپ کا سونا جاگنا کیسے، آپ کا رہن سہن کیسے. جب یہ پوچھ لیا کہنے لگا ایک اور بات مان لیں، مجھے اپنا یہ کرتا تو اٹھانے دے. جب کرتا اٹھایا نبی رحمت علیہ السلام کی مہر نبوت کو بوسہ دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ دیا تو کہنے لگا ما هذا الغلام منکا، یہ غلام کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہے، کون ہے اس کا بڑا. جناب ابو طالب آگے فرمائے میں اس کا والد ہوں. اب راہب ہے، تورات کا حافظ ہے، انجیل کا حافظ ہے، زبور کا حافظ ہے. کہنے لگا لا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے باپ ہو. آپ نے فرمایا میں اس کا والد ہوں. کہا نہیں، جو میرے پاس کتابیں ہیں، جو نشانیاں تھی وہ میں دیکھ چکا ہوں. ان میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ اس بچے کا والد نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ہاں واقعی ایسا ہے، میں اس کا چچا ہوں. اب سنیے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں. سارے قریشیوں کو اکٹھا کیا. ابھی 9 سال کی عمر ہے حضور کی. بحیرہ راہب حضور کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا لوگو یا معاشر قریش، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ مفتی صاحب، یہ عالمین کا سردار ہے. یہ اللہ اسے مبعوث فرمائے گا، اس دنیا پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا. اب قریشی حیران ہو گئے، یہ کیا بات کر رہا ہے. قریشیوں نے کہا کہ جناب آپ کے اس دعوے کی دلیل کیا ہے، آپ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں. تو بحیرہ راہب کہنے لگا انکم فیکم اشرکتم من العقبہ. میں اپنے کلیسے پر کھڑا ہو کر تمہیں دیکھ رہا تھا دور سے. لم یبق شجر ولا حجر الا خر له ساجدا ولا يسجدان الا لنبی. کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو اسے سجدہ نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اپنے نبی کی عظمت سن کر دلی طور پر خوش ہے وہ ضرور کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہنے لگا وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ. یہ درخت یہ پتھر سجدہ نہیں کرتے مگر رب کے نبی کو کرتے ہیں. وہ عظیم نبی ملا، اسی کے صدقے سے عظیم دین اسلام کی دولت بھی ہمیں ملی. میرا رب فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، دکھوں میں پڑنا ان پر بھارا گزرتا ہے.